لاکھوں کروڑوں سلام رسول پاک پر اور ان کی آل پاک پر، حضور کے پیارے اصحاب پر اور امت کے سارے اولیاء اکرام پر، بالخصوص سلاسل رفاعیہ کے تمام شیخ و مشائخین پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج پھر حاضر ہوا ہوں حضرت مفتی سید ابو الحسن شاہ جہاں المعروف سید نور الدین سیف اللہ رفاعی کی سوانح حیات کا دوسرا حصہ لے کر کے۔ اور ناظرین یقیناً خاندان نبوت کا ہر فرد نور ہی نہیں بلکہ منبع نور ہوا کرتا ہے۔ پھر اگر یہی منبع نور مصدر علم و حکمت بھی ہو جائے تو اس کی عظمت و جلالت کو زبین سریہ بھی جھک کر سلام کرتی ہے۔ خاندان رفاعی کے چشم و چراغ مفتی رفاعیہ حضرت سید ابو الحسن شاہ جہاں عرف سید نور الدین سیف اللہ رفاعی کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ اور ناظرین آپ کا اسم گرامی نور الدین، کنیت ابو الحسن، لقب سیف اللہ و شاہ جہاں، مسرباً رفاعی و مسلکاً صافی، اور آپ کا تخلص نور ہے۔ والد گرامی کا نام نامی سید ابو نصر محمد امین اللہ ثانی المعروف سید حسام الدین الحسنی الحسینی الموسوی الصافی الرفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ حسنی حسینی سید ہے۔ آپ کا سجرائے نسب 21 واسطوں سے بانی سلاسل رفاعیہ حضرت الشیخ سید احمد کبیر رفاعی سے کچھ اس طرح سے جا ملتا ہے۔ حضرت سید ابو الحسن شاہ جہاں المعروف سید نور الدین سیف اللہ رفاعی بن حضرت سید ابو نصر محمد امین اللہ ثانی المعروف سید حسام الدین رفاعی بن حضرت سید بدر الدین ابو صالح محمد باقر المعروف سید شاہ جہاں رفاعی بن حضرت سید ابو ظفر شمسام الدین المعروف علی زین العابدین اسد اللہ رفت رفاعی بن حضرت سید اماد الدین احمد اللہ المعروف سید عبد الرفاعی بن حضرت سید رکن الدین یوسف سیف اللہ رفاعی بن حضرت سید نجم الدین عبد الرحیم رضوان اللہ رفاعی بن حضرت سید سراج الدین عرف امین محبت اللہ رفاعی بن حضرت سید فخر الدین المعروف صالح آفندی حامد اللہ رفاعی بن حضرت سید علی رفاعی بن حضرت سید عبداللہ رفاعی بن حضرت سید حسین رفاعی بن حضرت سید قاسم صرف الدین بحر العلوم اللہ رفاعی بن حضرت سید یوسف تاج الدین حیبت اللہ رفاعی بن حضرت سید علی داغر صاحب سباق رفاعی بن حضرت سید ابو العباس احمد حجت اللہ رفاعی بن حضرت سید سیف الدین عبد الرحمن مختار اللہ رفاعی بن حضرت سید عمر جیس اللہ رفاعی بن حضرت سید رضی الدین ابراہیم کنز اللہ رفاعی بن حضرت سید محمد مادن اسرار اللہ رفاعی بن حضرت سید غوث الثقلین ابو العلمین الشیخ سید احمد کبیر رفاعی۔ اسی طرح آپ کا سلسلہ نسب بھی 21 واسطوں سے صاحب سلاسل رفاعیہ سے جا ملتا ہے۔ اور ناظرین آپ کی ولادت باسعادت 1 صفر المظفر 1271 ہجری میں ہندوستان کی اقتصادی و صنعتی راجدھانی عروس الولاس ممبئی اجماع میں ہوئی۔ آپ کی اکثر و بیشتر تعلیم ممبئی میں ہوئی۔ عربی ناظرہ، صرف و نحو، فقہ و حدیث کی ابتدائی تعلیم حضرت مولانا نصیر الدین صاحب سے حاصل کی۔ زبان فارسی کی تعلیم حضرت مولانا حاجی سید احمد صاحب قادری سے حاصل کی اور اس کی تکمیل حضرت مولانا نظام الدین صاحب صدر مدرس سے حاصل کی۔ حصول تعلیم کے دوران ہی اپنے دور کے عالم باعمل اور صوفی کامل حضرت سید حفیظ الدین قادری علیہ رحمہ کی خدمت میں رہے۔ صوفی صاحب کی خدمت نے آپ کو عالم کے ساتھ ساتھ بہتر عامل بھی بنا دیا۔ اس طرح سے علم و حکمت کا یہ آفتاب عالم تاب تعلیم و تربیت کی کسوٹی پر گھس کر کندن بن گیا۔ اور ناظرین آپ حضرت مفتی سید ابو الحسن شاہ جہاں المعروف سید نور الدین سیف اللہ رفاعی نے ظاہری علوم و فنون کی تکمیل کر لی تو باطنی علوم کے حصول کی طرف توجہ دی۔ اس کے لیے آپ کو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ کا گھر خود ہی باطنی علوم و روحانیت کا سرچشمہ تھا۔ آپ کے والد ماجد جو اس وقت کے سلاسل رفاعیہ کے صاحب سجادہ اور مسند نشین تھے، باپ سے بہتر بیٹے کی تربیت کون کر سکتا ہے؟ چنانچہ آپ کے والد گرامی حضرت ابو نصر محمد امین اللہ ثانی المعروف سید حسام الدین رفاعی ممبئی نے آپ کو اپنی تربیت میں لے لیا، ریاضت و محاجدہ کروایا۔ جب آپ کے اندر اہلیت کا احساس ہوا تو آپ کے والد ماجد نے 11 سوال المکرم 1284 ہجری میں بمقام شہر راجا پور ضلع رتناگری مہاراشٹر میں تمام خلفاء و مریدین کے سامنے اور مجمع عام میں سلاسل رفاعیہ کی دستار خلافت و مسیحت سے نوازا اور اپنا خلیفہ بنا کر لوگوں کی رشد و ہدایت اور ان کو بیعت کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔
اس طرح سے صرف اور صرف 13 سال کی عمر مبارک میں آپ کے نازک کندھوں پر اتنی بڑی ذمہ داری کا بوجھ رکھ دیا گیا اور آپ کو اتنی عظیم نعمت سے نواز دیا گیا۔ اور ناظرین، خانقاہ رفاعیہ بڑودہ گجرات میں حضرت مولانا سید احمد اللہ المعروف بابا میاں رفاعی بن مولانا سید عبدالرحیم رفاعی بن مولانا سید فخر الدین غلام حسین المعروف امیر میاں رفاعی مسند سجادگی پر جلوہ افروز تھے۔ آپ کی کوئی اولاد نرینہ نہ تھی، صرف 3 صاحبزادیاں تھیں۔ سلاسل کی بقا اور اشاعت کے لیے 1301 ہجری میں وفات کا وقت جب قریب آیا تو آپ کو یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ اپنا سجادہ نشین کس کو بنائے۔ اس وقت سید نور الدین سیف اللہ رفاعی جو بمبئی میں مقیم تھے اور آپ کے بھتیجے بھی تھے، حضرت سید احمد اللہ رفاعی علیہ رحمہ کی عقابی نگاہ نے بہت پہلے دیکھ لیا تھا کہ میرا جانشین کا صحیح حقدار اس وقت سید نور الدین رفاعی کے علاوہ کوئی نہیں۔ چنانچہ قبل وفات ہی آپ سید احمد اللہ رفاعی نے اپنی سجادگی کے تمام تبرکات مثلاً اپنا جبہ، امامہ اور تسبیح وغیرہ میر عظیم الدین خاں صاحب بخشی صورت جو آپ کے ماموں جان تھے ان کے پاس اس تحریر کے ساتھ بھیج دیا گیا کہ میری وفات کے بعد یہ ساری امانتیں سید نور الدین سیف اللہ رفاعی کو بمبئی سے بلا کر ان کے حوالے کر دی جائے اور تمام اکابر، فقہا و مشائخ کی موجودگی میں انہیں میرا جانشین نامزد کر کے میری بڑی صاحبزادی کے ساتھ ان کا نکاح کیا جائے۔ چنانچہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی تحریری وصیت کے مطابق جناب بخشی میر عظیم الدین خاں صاحب نے سید نور الدین رفاعی کو بمبئی سے بلا کر 20 ذی القعدہ 1301 ہجری میں تمام علماء و مشائخ کی موجودگی میں سجادگی کے تبرکات سپرد کیے اور حضرت سید احمد اللہ رفاعی کا جانشین اور سلاسل رفاعیہ کا سجادہ نشین مقرر کیا اور سید احمد اللہ رفاعی کی بڑی صاحبزادی سیدہ حسینی بیگم رفاعی کو ان کے نکاح میں دیا۔ ان کے بطن اقدس سے فرزند انجمن سید ابو العباس محمد فیض اللہ رفاعی المعروف بدر الدین رفاعی 10 رمضان المبارک 1302 ہجری میں تولد ہوئے اور سید نور الدین سیف اللہ رفاعی نے بتاریخ 14 صفر المظفر 1315 ہجری کو اپنے فرزند سید ابو العباس محمد فیض اللہ رفاعی المعروف سید بدر الدین رفاعی کے سر پر سحر صورت کے مشائخ و اکابر اور سلاسل رفاعیہ و قادریہ کی بیعت کی اجازت و خلافت عطا کر کے اپنے نگرانی میں رکھا۔ اس واقعے کی پوری تفصیل گلدستہ صلح صورت اردو ترجمہ حقیقت الصورت میں درج عبارت ہے۔ اور ناظرین، اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل و اصحاب کے بعد ایک انسان پر لازم ہے کہ وہ سب سے زیادہ اپنے پیر و مرشد سے محبت کرے۔ چنانچہ سلوک طریقت کے زیادہ پیما کے لیے اولین شرط محبت مرشد ہے، اس کے بغیر وہ اپنی منزل تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ آپ کی کتاب حیات کا ایک ایک ورق محبت مرشد اور بالخصوص محبت رفاعی سے تابدہ ہے۔ حضرت رفاعی سے آپ کو غایت درجے کی محبت تھی۔ آپ سے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار آپ نے مختلف انداز میں فرمایا ہے، اپنے اخلاق و کردار سے بھی اور تحریر و تقریر سے بھی۔ حضرت رفاعی قدسی العزیز سے آپ کی عقیدت کا عالم یہ ہے کہ ایک جگہ اپنے قصیدے میں ارشاد فرماتے ہیں، نہ ٹھہروں گا میسر گر نہ ہو پابوسی حضرت، جہاں میں خلد میں فردوس میں گلزار رضواں میں۔ اور حضرت رفاعی کے نام کو حرز جا بنانے کے لیے بارگاہ الہی میں یوں دعا گو ہے، الہی حرز جا ہو نام احمد تا رہو خرم، جہاں میں قبر میں فردوس میں محشر کے میدان میں۔ اور آپ کے روزے کی عظمت شان کچھ اس الفاظ میں بیان کرتے ہیں، نہ ٹھہرے ایک لہجہ جو تیرے روزے کو دیکھاوے، حویلی میں مکانوں میں محل میں قصر ایواں میں۔ اور ایک جگہ آپ کے رخ انور پر اپنی جان چھڑکتے ہوئے فرماتے ہیں، اے دل جانم فدائے روئے تو، قبلۂ حاجت خم ابرو تو، سنبل جنت خجل ازمو تو، یا رفاعی غوث اعظم دستگیر۔ اور ایک جگہ سلسلہ رفاعیہ کی عظمت و فضیلت کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں، طریقے گرچہ ہے صدہا جہاں میں اہل عرفا کے، طریقہ احمدی اعلیٰ ہے آئے جس کا جی چاہے۔ آپ کے بہت سارے اقوال و اشعار ہیں جن سے آپ کے عشق رفاعی کا اظہار ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ عربی و فارسی شعر و شاعری میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ اور ناظرین، ایک مومن کامل کی سب سے بڑی کرامت اتباع الہی اور اتباع سنت نبوی ہے۔ ہوا میں اڑنا، پانی پہ چلنا یہ کرامت نہیں،
اگر رب تعالیٰ اپنے فضل خاص سے اپنے کسی محبوب بندے کو تقوی و طہارت اور اتباع سنت کی توفیق دینے کے ساتھ ان خوراک عادت امور سے نواز دے تو کوئی حرج نہیں۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اتباع خداوندی اور اتباع سنت مصطفیٰ سے معمور تھا۔ یہ آپ کی سب سے بڑی کرامت تھی، اور آپ نہ تو اظہار کرامت کے سائق تھے اور نہ آپ اس کو پسند فرماتے تھے۔ تاہم کہیں کسی منکر کے وہم و وسوسوں کو دور کرنے کے لیے عادت امور کا اظہار بھی فرمایا تو اس کے پیچھے آپ ذاتی یا ریاکاری کار فرما نہیں تھے، محض منکرین کے انکار یا وہم کرنے والے کے وہم کا ازالہ مقصد تھا۔ یہاں ہم چند کرامتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ناگرواڑہ بڑودہ میں آپ ایک مجلس میں درس حدیث دے رہے تھے۔ دوران درس آپ نے ایک ایسی حدیث کا ذکر فرمایا جس کا مفہوم یہ تھا کہ سادات کو آگ نہیں جلاتی۔ کسی کے دل میں یہ حدیث کو لے کر وہم پیدا نہ ہو، اس لیے آپ نے وہیں پر حدیث کی دلیل بھی فراہم کر دی۔ چنانچہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ جلتے ہوئے مسال پر رکھ دیے اور اختتام مجلس تک رکھے رہے۔ عین مشاہدین کے مطابق آپ کے دونوں ہاتھوں کو کوئی نقصان یا تکلیف نہ پہنچی۔ آج بھی ہو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ اور ناظرین، آپ حضرت مفتی سید ابوالحسن شاہ جہاں المعروف سید نور الدین سیف اللہ رفاعی کا یہ معمول تھا کہ عرس رفاعی کے موقع پر حلقہ راتب رفاعیہ کے جلسہ عام میں اگر کسی خوش نصیب کو سلاسل رفاعیہ کی اجازت اور خلافت دی جاتی تو اس کا سر کاٹ کر الگ کر دیا جاتا، پھر مخصوص دعائیں پڑھتے ہوئے اس کے سر پر امامت شریف باندھا جاتا اور پھر اسے جوڑ دیا جاتا۔ یقیناً آپ کی اور آپ کے اسلاف کی یہ بہت بڑی کرامت ہے جس سے آپ کی عظمت و شان کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ حضرت مفتی سید ابوالحسن شاہ جہاں المعروف سید نور الدین سیف اللہ رفاعی کا ابر کرم برسوں برس تک ملت اسلامیہ کی سوکھی کھیتیوں پر برستا رہا اور آپ کی سماع حیات مذہب اسلام کو روشنی دیتے ہوئے پگھلتی رہی۔ آخر ایک دن علم و حکمت کا یہ آفتاب عالم تاب روپوش ہو گیا۔ 3 ربیع الاول 1335 ہجری کا دن آپ کے عقیدت مندوں کے لیے بڑا تاریخی دن رہا، جب آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کو اپنے بزرگوں کے سایہ رحمت میں خانقاہ رفاعیہ ڈانڈیا بازار بڑودہ گجرات میں حضرت مولانا سید فخر الدین غلام حسین المعروف امیر میاں رفاعی علیہ رحمت و رضوان کے مزار مبارک کے احاطہ میں دفن کیا گیا۔ آپ کا مزار مبارک مرزائے خلائق ہے۔ اور ناظرین، یہ مختصر معلومات جو ہم نے آپ تک پہنچائی ہے اسے خانوادہ رفاعی کے چشم و چراغ پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت مولانا سید حسام الدین ابن سید جمال الدین المعروف سید حسام بابا رفاعی صاحب قبلہ نے عرض قلم کی ہوئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔